اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یہ آج کا ہمارا سیشن جو رمضان مبارک کا پہلا سیشن ہے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس ماہ مقدس کے جو ایام ہیں ان کی جو برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آج اپنا سیشن شروع کر رہے ہیں، اور سورہ قلم کی آیت نمبر 12 تک ہم پہنچے تھے، اور یہ جو گفتگو کا سلسلہ تھا یہ ایک شخص کے بارے میں تھا جو قریش کا بہت بڑا سردار تھا، اور اس کا نام یہاں پر آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا ہے، لیکن اس میں 2 یا 3 نام جو ہیں وہ سر فہرست آتے ہیں کہ جن پر مفسرین کی اکثریت جو ہے ان کی رائے میں یہ صفات ان پر اپلائی ہوتی ہیں۔ ان میں ایک ولید بن مغیرہ تھا، ایک اخنس بن شریک تھا، اور ایک دوسرے صاحب تھے، اور یہ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ 10 برائیاں ہیں بقول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی برائیاں، نیم اینڈ شیم، کسی اور شخص کے بارے میں نہیں کہی گئی جتنی اس شخص کے بارے میں کہی گئی۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں یہ دیکھا تھا کہ اس صورت کا آغاز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت اور آپ کے اسوہ حسنہ کی جو کمالات ہیں ان پر جو ہے وہ شہادت ہے، اور جس کی شہادت، جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالی دے دے، اس کو کسی سے شہادت اور گواہی لینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ صاحب نے ایک بات کہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی انہوں نے آپ کے خلاف ایک بری بات کہی، اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی 10 برائیاں جو واقعتاً اس کے اندر تھیں ان کو ظاہر فرمایا، یعنی قابل مذمت ٹھہرایا، اور اتنی برائیاں ابو جہل، ابو لہب کے بارے میں بھی نہیں بیان ہوئی۔ اور یہ صاحب جو ایک جن کے بارے میں بہت زیادہ مفسرین کہتے ہیں ولید بن مغیرہ،
It happens to be the father of Khalid bin Walid radiallahu. अल्लाह तबारक व ताला के जो काम है वो काम मिस्टीरियस होते हैं। वलीद बिन मुगीरा बहुत स्टॉन्च एडवर्सरी था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसके 10 बेटे थे और एक दिन मक्का में बाजार में एक साइड पे 5 बेटों को, दूसरी साइड पे 5 बेटों को लेके वो चल रहा है और चैलेंज कर रहा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपकी ताकत कहाँ है, आपकी दौलत कहाँ है? ये देखो मेरे साथ मेरे 5 बेटे राइट पे हैं, 5 बेटे लेफ्ट पे हैं। तो ये उसने अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ द मुफस्सिरीन के उस शख्स के ऊपर जो है वो अप्लाई होती हैं और उसको कुरैश बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, बहुत ही इज्जत देते थे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में वो आगे आगे था और उसके बारे में ये जितनी भी बातें जो हैं बुराइयां बयान की गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया कि आप उस शख्स की उसकी पैरवी नहीं करें जो झूठ बोलता है और वो लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ कंप्रोमाइज करें और जो कस्में उठाता है और जो है मतलब है कि उसके पास कोई इज्जत नहीं है, चुगलखोर है और खैर को और भलाई को रोकने वाला है, गुनाहगार है और उसके अंदर तकब्बुर है और फिर ये है कि भी जो उसकी रिलीजन है, ये सबसे जो ज़्यादा काबिल मुज़म्मत बात थी कि जिसको कुरान ने एक्सपोज़ किया कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है और ये कि उसने अपना नस्ब जो है दूसरों की तरफ मंसूब किया है। इतना अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक्सपोज़ किया क्योंकि उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की थी। तो इससे एक दर्स बहुत बड़ा मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम जो है, उससे अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल होती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी जो है, वो दुनिया जहान की तमाम जो महरूमियाँ हैं, उनसे बढ़कर है और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब बनता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये तमाम बातें बयान करने के बाद और इन साहब की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको एक्सपोज़ करने के बाद क्या फरमाया कि अ, अन कान ज़ा मालिन व बनीन। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो मालदार था और साहिब औलाद था और उसको इन बातों पर बड़ा घुमंड था और दुनिया में आम तौर से और ख़ास तौर पर अरबों में ये बात थी कि जिसके कबीले के अफ़राद ज़्यादा होते थे, उनके औलाद बेटे ज़्यादा होते थे। तो ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात समझी जाती थी कि वो उसको सपोर्ट करेंगे और उसके लिए काबिल फ़ख्र कारनामे अंजाम देंगे और उसकी शोहरत का जो है वो सबब बनेंगे। लेकिन ये कोई भी इनमें से चीज़ इस शख्स के काम नहीं आई, बल्कि उसको कुरान के अंदर जब कंडेम किया गया, तो क़यामत तक के लिए वो काबिल मज़म्मत रहेगा और उसकी तमाम जो काबिल फ़ख्र बातें थी, वो मट्टी के अंदर जो है वो ज़ाय हो गई और जिस इज़्ज़त का और शोहरत का वो ख्वाब देख रहा था, वो तमाम की तमाम जो है वो ख़त्म हो गई और मेरे ख़्याल में तकरीबन 90 साल की उम्र में इस दुनिया से गया। लेकिन उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को समझने और उस पर लब्बैक कहने की उसको तौफीक जो है वो नहीं अता हुई। तो इंसान अपने किरदार से अल्लाह तबारक व तआला के करीब भी आ सकता है और अपने किरदार से अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को अपनी रहमतों से महरूम भी कर सकता है।
تو یہ جب اس نے کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اساطیر الاولین، یہ پرانے زمانے کے فیری ٹیلز ہیں، افسانی باتیں ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ وہ شخص بھی تھا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سنائیں اور اس پر وقتی طور پر اثر بھی ہوا، اور اس نے وہ جذبات قریش سے شیئر بھی کیے، لیکن قریش نے پہلے تو اسے کنڈیم کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان چکے ہو، اور پھر انہوں نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ لیکن اس سے پھر توفیق نہ ہوئی کہ کلام الہی کی تعریف کرنے کے باوجود، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے باوجود بھی وہ اسلام پر نہ آ سکا۔ تو یہ ہدایت اور گمراہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر واقعی یہ صفات جو ہیں ولید بن مغیرہ پہ ہیں تو پھر اس کا بیٹا خالد بن ولید اسلام کا ایک عظیم الشان سپہ سالار بنا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کس طرح گمراہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اس کو بہتر طور پر خدا بہتر ہی سمجھ سکتا ہے کہ جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر لے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تھریٹ کر رہے ہیں، اور یہ تھریٹ جو ہے کس بات پہ ہے؟ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اور خرطوم کہتے ہیں ناک کی بینی کو، اور اس کے لٹرلی دو تین میننگ علماء کرام نے لی ہے۔ سَنَسِمُهُ کے معنی ہے ہم اس کو داغ لگائیں گے، مارک لگائیں گے اس کی ناک کی بینی کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو وہ ایسا زخم لگایا جائے کہ اس کی ناک کے اوپر جو ہے وہ لگے اور جس کو وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے، اور دوسرا اس کو میٹافوریکلی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ ناک جو ہے اور ناک کی بینی عربوں میں فخر کی بات سمجھی جاتی تھی، اور یہ سمبل سمجھا جاتا تھا کہ یہ انسان جو ہے بڑی عظمت والا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو خاک آلود کریں گے اور اس کو ذلیل و خوار کریں گے۔ اور تیسری بات جو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کو قیامت والے دن جہنم کے اندر جہنم کی آگ سے اس کی ناک کے اوپر جو ہے داغا جائے گا، اور اس کو بتایا جائے گا کہ تم نے جس بل بوتے پر دنیا میں جو ہے فخر کا تکبر کا مظاہرہ کیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے حقیر سمجھا تھا، ان کی توہین کی تھی، اب تم اس کا مزہ جو ہے یہ چکھو۔ تو یہ تینوں میننگ جو ہے یہ پاسبل ہیں، اور یہ تینوں میننگ جو ہے علماء کرام نے جو ہے وہ ذکر کی۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد قرآن پاک تاریخ کا ایک واقعہ شیئر کر رہا ہے جو کہ ایک سچا واقعہ ہے، اور جس واقعے کے اندر بہت سی عبرتیں اور حکمتیں ہیں، اور جن سے اب بھی جو ہے سبق جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ایک نہیں کئی اسباق حاصل کی جا سکتے ہیں، اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے قرآن نے۔ جو قرآن کے مخاطبین تھے، قریش کے سردار تھے، ان کے درمیان اور اس واقعے کے درمیان اور اس واقعے کے جو کردار ہیں ان کے درمیان بہت ساری مماثلت ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے وہ واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے جس کو ہم قرآن کی زبان میں باغ والوں کا واقعہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ یمن کے شہر صنعاء سے کچھ تھوڑے سے فاصلے پر
ایک زمین کا اچھا سا ٹکڑا تھا جس کے اندر کھیت تھے اور باغ تھا، اور جس کے اندر ہر قسم کے تقریباً ہر قسم کے پھل ہوتے تھے، اور اس کا کھیت جو تھا وہ ہرا بھرا اور ہریالہ ہوتا تھا۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک صاحب تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، اور یہ بڑی عمر کے تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فیاضی اور سخاوت، اور جو لوگ کمزور ہیں، طبقات ہیں، معاشرے کے غریب ہیں، پسماندہ ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ جب فصل کاٹنے کا وقت آتا تھا، پھلوں کو اٹھانے کا وقت آتا تھا، تو ان کے پاس فقراء اور یتیم اور مساکین آتے تھے، اور یہ ہر طریقے سے ان کی مطلب دیکھ بھال کرتا تھا اور ان کا حصہ جو ہے وہ رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ ان لوگوں کا خیال رکھتا تھا۔ تو اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روایت میں کہ اس کے 3 بیٹے تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے 5 بیٹے تھے۔ تو ان کے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے تو بھائی یہاں تو سیلاب کھلا ہوا تھا، ہر آ رہا ہے، ہر آدمی آ رہا ہے، اس کو آپ دی جا رہے ہیں ویسے، اور اب تو ہم 5 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، اب تو مطلب ہے کہ ہماری جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اور انکم جو ہے وہ اب کم ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو آپس میں تقسیم کرنا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے والد صاحب نے دروازہ کھولا تھا نا غربا اور مساکین کے لیے، اس سے آپ کو جان چھڑانے کی، ورنہ ہم خود سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ بیگرز ہیں، جو بھیک مانگنے والے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ انہوں نے تہیہ کیا اور اس پر انہوں نے عمل کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسری بات جو ان سے غلطی سرزد ہوئی کہ وہ بلیورز تھے، اور دیکھیں ہمیں جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ ہم جو کام کل کرنے والے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کہیں انشاءاللہ، تو یہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو پیروکار تھے انبیاء کے، ان کو بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ کو کام کرنا چاہیں فیوچر میں تو آپ کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ تو یہ جو تو 2-3 باتیں تھیں کہ جس سے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا عبرتناک انجام جو ہے وہ دکھایا ان کی زندگی میں، اور پھر بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ وہ رانگ تھے، اور انہوں نے توبہ کی، اور اس توبہ کے نتیجے میں، اور چونکہ وہ ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کا باپ جو تھا وہ نیک انسان تھا، ہو سکتا ہے اس کی نیکی کام آئی ہو کہ آخر کار وہ بچے دوبارہ جو ہے وہ توبہ انہوں نے کی اور وہ سیدھے راستے پر آ گئے۔ اب اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے، اس واقعے کو مکہ کے جو قریش کے سردار تھے ان کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے صنعا اور یمن کے اندر ایک خوبصورت باغ اور کھیتی عطا فرمائی تھی، اور ان کا والد نیک انسان تھا، اور اس کی برکت سے اور اس نے غریبوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے اس کا وہ جو سرمایہ تھا وہ چل رہا تھا، لیکن بچوں نے اس چیز کو ختم کیا تو ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طریقے سے قریش کے جو لوگ تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھریلی سنگلاخ زمین کے اندر دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا آپ کی برکت سے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر زمین تنگ کر دی تھی، اور انہوں نے جو تھا انتہائی غیر انسانی اور غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا، جس سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پڑی،
اور بالآخر مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا، یہاں تک کہ آپ شاید حیران ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ واقعات پڑھ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان کے لیے کہ اللہ تو ان کو اس طرح کی قحط سالی سے دوچار فرما جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے لوگ جو تھے وہ قحط سالی سے دوچار ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ان کے حق میں قبول ہوئی، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس جو تھا کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور مجبوراً حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مدینہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی قوم کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آپ ان کے لیے آپ نے جو بد دعا کی تھی اس کے نتیجے میں آپ دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شفقت جو ہے وہ دوبارہ آئی اور آپ نے ان کے حق میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قحط سالی سے جو ہے بچایا، لیکن یہ لوگ پھر بھی جو ہے وہ نہیں سنبھلے اور انہوں نے آخر تک حد المقدور انہوں نے کوشش جو ہے وہ جاری رکھی۔ تو اس کے اندر ایک چیز ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے، دو انسانوں کا کردار، ایک انسان جب مصیبت کو دیکھتا ہے، آفت آتی ہے اس کی زندگی میں یا دوسروں کی زندگی میں، تو اس سے وہ سبق حاصل کرتا ہے اور اس برائی سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ لیکن ہم نے یہاں قریش کے معاملے میں دیکھا ان کا تکبر، ایروگنس، اور دوسرا ہم نے فرعون کے معاملے میں دیکھا کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے 9 نشانیاں دکھائیں، اور جب بھی نشانی دکھاتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اب یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور بنو اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے کہ آپ جہاں ان کو لے جانا چاہیں لے جانا چاہیں گے۔ لیکن تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی فرعون نے کیا کہا تھا کہ میں ان کو ختم کر دوں گا اور اس رکاوٹ کو میں دور کروں گا، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ خود ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ قریش کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ جب آپ مکہ کے کلید بردار سے آپ نے کہا تھا کہ مجھے چابی دو تاکہ میں کعبہ کے اندر جا کے عبادت کروں، تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا ہوں، آپ اس قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرمایا تھا کہ وہ کون سا دن ہوگا جب یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا۔ تو اس شخص نے کیا کہا تھا کہ وہ عربوں کی زندگی میں ایک بہت ہی برا دن ہوگا۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں، وہ عربوں کی تاریخ میں عزت والا دن ہوگا جس دن میں یہ چابی اللہ میرے ہاتھ میں آئے گا اور اس کو میں جو ہے وہ عطا کروں گا۔ تو قریش کے ساتھ کیا انجام ہوا کہ بدر کی لڑائی میں ان کے 70 سردار مارے گئے، 70 کو جو ہے گرفتار کیا گیا، اور وہ ان کا تمام ان کا جو تھا وہ غرور وہ خاک میں ملا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر چڑھائی کی احد کے اندر، اس کے بعد انہوں نے خندق کے اندر چڑھائی کی، اور اس کے بعد انہوں نے سازشیں جاری رکھی تا آ کے فتح مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مکہ کی جو ہے فتح عطا فرمائی بغیر خون خرابے کے۔ لیکن ہے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ ہجرت سے پہلے اور اس پرسیکیوشن سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، ان کا جو ایمان ہے، ان کا جو درجہ ہے صحابہ کرام میں، وہ بہت ہی بڑا ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ بعد میں جوائن کیے، جنہوں نے فتح دیکھ لی اور اسلام کی سیاسی اور ملٹری پاور دیکھ لی، تو ان کا ایمان جو ہے وہ کسی اور درجے کا تھا۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ذلت ناش جو شکست تھی وہ اس سے دوچار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان کی آزمائش کی، ابتلا کی، کما بلونا اصحاب الجنت، جس طرح کے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔
اذ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, उन्होंने कसम उठा ली, हालांकि उनको कसम खाने की जरूरत नहीं, तो उनका बाग था। लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, कि बाग के फलों को वो अलग सुबह जाके काटेंगे, रोशनी होने से पहले पहले जो है उन्होंने काटेंगे। और उनका ये डिटर्मिनेशन क्यों था? उनके डिटर्मिनेशन के पीछे ये था कि हम अंधेरे में जब काटेंगे तो ये गरीब और फुकरा और नादार जो लोग हैं, इनको पता नहीं चलेगा, और हम जल्दी जल्दी अपनी खेती को और फलों को समेट के अपने घर ले आएंगे और आपस में तकसीम कर लेंगे। ये उनका प्लान था। अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या हुआ? वला यस्तस्नून, और उन्होंने इस्तिस्ना नहीं किया, एग्जम्पशन। अब देखें यहां पर उलमाए कराम ने दो मीनिंग ली है। एक तो इस्तिस्ना का माना यह है कि उन्होंने इंशा अल्लाह नहीं कहा, हालांकि वो मुसलमान थे और अल्लाह के दीन के पैरोकार थे, और गालिब रिवायात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब के फॉलोअर थे। तो उन्होंने एक तो ये नहीं कहा कि इंशाअल्लाह। दूसरा इस्तिस्ना का मतलब ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसमें से वन क्वार्टर, वन फोर्थ जो है वो हम क्या करेंगे कि वो हम अलग कर लेंगे, और जो मुआशरे के, हमारे मोहल्ले के जो गरीब लोग हैं हम उनको देंगे। ये दोनों मीनिंग जो है उलमाए कराम ने जो है वो लिए वला यस्तस्नून, कि उन्होंने इसके अंदर एग्जम्पशन, कोई इस्तिस्ना जो है वो उन्होंने नहीं लिया। फताफ अलैहा ताइफुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून। अब ताफा का माना तो हमें पता है ना, तवाफ करना, किसी चीज के ऊपर चक्कर लगाना, घूमना। और ताइफ से मुराद अरबों में ये भी लिया जाता है कि रात को जो वाकया आता है, और खास तौर पर रात को जो लोग आते हैं डाका डालने के लिए, खास तौर पर रात को जो बलाएं और मुसीबतें आती हैं, उसको भी ताइफ कहते हैं। और उससे अल्लाह ने क्या फरमाया कि उनके ऊपर, उनके बाह के ऊपर एक बला आई रात को, और वो बला अल्लाह की तरफ से थी। वहुम नाइमून, और वो लोग सो रहे थे। उनने रात को सोने से पहले प्लान बना लिया था, इत्मीनान से सो गए थे कि हम अलग सुबह जाएंगे और अपने बाह को काटेंगे। और उसके अंदर न तो उन्होंने इंशाअल्लाह कहा, न ही उन्होंने कहा कि हम उसमें से कोई हिस्सा जो है गरीबों और नादारों को देंगे। ये उनका प्लान था। अल्लाह तबारक व तआला ने अचानक कोई ऐसी चीज भी हवा में, फिजा में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसी बला भेजी, कोई ऐसा अजाब भेजा कि क्या हुआ कि फअस्बहत कसरीम। सरीम, सरमा, स्वाद रा मीम के माने होते हैं किसी चीज को काटना, और खास तौर पर खेती को जो काटना होता है उसके बारे में है। कि जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो क्या होती है कि वहां पर ऐसी हालत होती है कि फल जो है वो कटे होते हैं, लेकिन वो कटे होते हैं किस तरीके से कि वो किसी काम के नहीं होते हैं, वो तितर बितर हो जाते हैं। अगर इवन दो आप उनको उठाना चाहें और उनको थोड़ा सा भी इस्तेमाल करना चाहें किसी तरीके पर, वो बिल्कुल यूजलेस होंगे, वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स इतनी बड़ी उम्मीदें लेकर जाता है कि मैं अपने बाग को काटूंगा और उसका फल मैं लगा लेके आऊंगा, और उसके बाद फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो जब जाके वहां देखेगा तो उसकी तो तमाम उम्मीदें जो है वो खाक में मिल जाएंगी, और उसको तो कितना दुख होगा। और बाज लोग जो है ऐसी बातें देखकर उनको क्या होगा, उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। तो फरमाया फतनादौ मुस्बिहीन, जब वो निकलने लगे, तनादौ मीन्स के कॉलिंग ईच अदर, एक दूसरे को उन्होंने पुकारना शुरू किया सुबह के वक्त, अल सुबह अनिगदू अला हरसिकुम इन कुंतुम सारिमीन। अनिगदू, गदा कहते हैं अल सुबह को, इसलिए गदात, अगर इसके आखिर में आप गोल ता मिला दें तो इसको ब्रेकफास्ट भी कहते हैं।
اور غدا یغدو کے معنی ہیں صبح کے وقت جو آپ کام کرتے ہیں آنے جانے کو، اس کو بھی غدا جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ غدا جو ہے اس کو یہ عرب جو ہے وہ لنچ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، تغدیت کہ آپ نے لنچ کیا ہے کہ نہیں کیا بس۔ ان کنتم صارمین، صارم صاد الف را میم، صارم کا معنی ہے ڈٹرمنٹ۔ اگر واقعی آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ جلدی اٹھیں اور اپنے جو ہتھیار ہیں وہ لیں اور اپنے باغ کے اوپر جو ہے وہ پہنچے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اب وہ اٹھ کے نکل تو گئے ہیں اپنے گھروں سے، راستے میں کیا کرتے ہیں؟ فَانْطَلَقُوا، وہ چل رہے ہیں، ہاں وہ چل رہے ہیں، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور وہ وسپرنگ کر رہے ہیں، بول دھیمی آواز سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ 3 بیٹے ہیں یا 5 بیٹے ہیں جو بھی ہیں، وہ آپس میں دھیمی آواز میں کیا بول رہے ہیں؟ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین، do not allow today any miskin to come to you۔ یہ دھیمی آواز میں کہہ رہے ہیں تاکہ کوئی سن نہ سکے کہ آج کوئی غریب، محتاج، بھکاری، کمزور انسان ہمارے پاس آنے نہ پائے۔ ایک تو ہم اندھیرے میں جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بھی ان میں سے کوئی آئے بھی نہیں، اگر آ بھی گیا تو کیا مطلب ہے کہ ہم اس کو دھتکار دیں گے کہ بھئی جاؤ یہاں سے، چلے یہاں کچھ بھی نہیں ہے بس۔ یہ ان کی انٹینشن تھی، یہ ان کا پلان تھا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو تھے وہ پلاٹ بنا رہے تھے ان غریبوں کے لیے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے قرآن میں کہ اس نے مالداروں کی جو انکم ہے، جائیداد ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے۔ اور وہ لوگ متقین کی ایک صفات کیا ہے کہ جو وہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے مال کے اندر حق للسائل والمحروم، کوئی بھکاری آتا ہے ان کے دروازے پہ یا کوئی شخص محروم ہوتا ہے تو وہ اس کا پورشن، اس کا ڈیو جو ہے وہ ضرور رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ لا يدخلن اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کوئی غریب تمہارے باغ میں نہ آنے پائے، ورنہ پھر وہ تمہیں تنگ کریں گے اور تم سے بھیک مانگیں گے۔ تو اس سے پہلے پہلے تم جا کے وہاں پہنچ جاؤ۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ پہنچ گئے علی الصبح، علی حرد قادرین، اس پروجیکٹ پر عمل کرنے کے لیے، اور وہ پورے طور پر جو ہے وہ تیار تھے کہ وہاں جا کے وہ پہنچ جائیں، اور وہ پہنچ گئے۔ تو کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، اب یہ ان کا پلان تھا، لیکن جب یہ اپنی زمین پر، اپنے باغ پر پہنچتے ہیں تو وہاں تو سب کچھ، یعنی جس کے اوپر آندھی آئی ہوئی ہو اور فصل جو ہے وہ تباہ برباد چکی ہو اور پہچانی بھی نہ جائے، تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا اِنَّا لَضَالُّونَ، بھئی ہم تو گمراہ ہو گئے ہیں، ہم سے تو راستہ بھول گیا ہے، ویسے ہم تو کسی رانگ جگہ پر آ گئے ہیں، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، یہ تو ہماری جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری جگہ تو بڑی اچھی تھی، ہریالی تھی، اور بس اس کو کاٹنے کی دیر تھی، لیکن اب تو یہ جو منظر ہے، یہ منظر تو بالکل مختلف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی رانگ جگہ پہ پہنچ جائیں، چلے اپنی جگہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی جگہ کو تلاش کرنے کی کوشش جب کرتے ہیں تو وہ ریالٹی کو پا لیتے ہیں کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات کو بہت بڑی ہے۔ بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو چکے ہیں، ہم تو جو خواب دیکھ رہے تھے اس سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی دکھ کی اور ٹریجڈی کی بات ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، دیکھیں یہاں پر لفظ استعمال ہوئے اوسط۔ اوسط ہم کہتے ہیں کہ جو مڈل میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔
تو اس سے ایک تو مراد یہ ہوگی کہ ان تینوں پانچوں بھائیوں میں جو ایک بھائی درمیانی ایج کا تھا وہ ہو سکتا ہے اس نے کہا ہو، لیکن اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اوسط سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے جو زیادہ عدل و انصاف کے قریب تھا، جس کے اندر اپنے والد کی خوبیوں کا کچھ ریفلیکشن تھا، اور اس نے یہ کہا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو؟ یعنی روایات میں آتا ہے کہ اس نے جب یہ پانچوں تینوں بھائیوں نے جو یہ اسکیم بنائی، اس نے کہا بھائی یہ طریقہ آپ کا غلط ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ غریبوں کو کچھ شیئر نہیں دیں گے، اور دوسرا آپ کا طریقہ یہ غلط ہے کہ آپ نے بسم اللہ بھی نہیں کہا، اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، تسبیح نہیں بیان کی، آپ نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ تو میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ نے میری بات کو نہیں سنا تھا۔ تو یہ اس نے ان کو ریئلائز کرایا اور ان کو یاد دلایا کہ آپ نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا تھا۔ اس کے اوپر اس کے والد کی تربیت کا کچھ اثر تھا، اور اس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہی حال معاشروں کا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ تمام کا تمام معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے فرعون کے درمیان میں ہوا تھا، لیکن اس کے اندر بھی ایک مومن انسان تھا جس نے آخری مرتبہ کوشش کی سمجھانے کی، لیکن اس کی بات کو نہیں سمجھا گیا۔ تو معاشرے کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ تمام معاشرے کے اندر فساد پھیل جاتا ہے، برائیاں پھیل جاتی ہیں، اور اس میں ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں کہ جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی سی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی کوشش کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جب عذاب آتا ہے، تباہی آتی ہے، تو وہ تمام معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اسی طریقے سے اس فیملی کے ساتھ بھی ہوا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو ان میں جو سمجھدار انسان تھا، جو جس کے اندر عدل و انصاف تھا، اس نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح اور اس کی بزرگی کیوں نہیں بیان کرتے ہو، بسم اللہ کیوں نہیں کہتے ہو، انشاءاللہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا۔ اب یہ ان کی والد کی تربیت کا کچھ تو اثر تھا، اور اس نیک بھائی کی بات کا اثر تھا کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ وی آر رانگ، ہم نے جو بھی پلان بنایا تھا، ہمارا جو بھی طریقہ تھا، وہ سارے کا سارا کیا تھا؟ وہ رانگ تھا۔ قالوا سبحان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے، انا کنا ظالمین، ہم کیا تھے؟ ہم ظالم تھے۔ تو یہ جو مقام ہے کہ انسان کے اوپر اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر جو ہے عذاب آ جائے، اور وہ ریئلائز کر لے کہ یہ ہماری خطا تھی اور توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں یہی مثال ملتی ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب ان کو ناراضگی میں چھوڑ دیا، تو وہ لوگ ڈر گئے کہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا، کیونکہ یونس علیہ السلام چلے گئے، تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رجوع کی وجہ سے ان کی زندگی کو ایکسٹینڈ کیا، اور جو عذاب آنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھی ہماری زندگی میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ایسے حادثات ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو، اور اگر ہمیں ریئلائز ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، کچھ حادثات ہوتے ہیں کہ جو انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، تو جو بھی بات ہو جائے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، چاہے وہ واقعہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہو یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کی وجہ سے ہو، تو استغفار کرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے عالم اسلام کے اندر آج جو کیفیات ہیں، انفرادی طور پر تو آپ کو لوگ ملیں گے ماشاءاللہ وہ رو بھی رہے ہوں گے، وہ اللہ کا ذکر بھی کرے ہوں گے،
اور وہ ندامت بھی اظہار کر رہے ہوں گے، لیکن اجتماعی طور پر عالم اسلام کے اندر یہ بات ہمیں نہیں نظر آئی ہے، خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کے پاس جو ہے اقتدار ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر باحیثیت اور متمول افراد ہیں، خاندان ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ دور نہیں ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو، استغفار کو سنے گا اور ان کو قبول فرمائے گا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم ظالم ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، انہوں نے کیا کیا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تم نے ایسے کہا تھا، تم نے ایسے کہا تھا۔ جو انسان کی نیچر ہے، جو انسان کی خاصیت ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ خود اپنے آپ کو گلٹی تسلیم کرے، انسان کسی اور کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اور اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ وہ غلطی پر تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، انا کنا طاغین، وی ور ٹرانسگریسرز۔ دیکھیں پہلی آیت میں ہے ظالمین ہے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، اور اس آیت میں طاغین کہ ہم نے حد سے تجاوز کیا، ہمارا جو رویہ تھا وہ غلط تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کی جو بگننگ ہے وہ ہے ندامت۔ انسان فیل کرے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، یہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کے اندر احساس ہو جائے، تو یہ توبہ کا جو ہے وہ آغاز ہے۔ اس کے بعد اللہ سے استغفار کرے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ عہد کرے کہ میں اس گناہ کی طرف دوبارہ جو ہے وہ نہیں لوٹوں گا۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، ہو سکتا ہے، امید ہے، انہوں نے یہ جب بات کہی تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا ایمان جو تھا وہ تازہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی، اس تباہی کی بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اچھی چیز عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے توبہ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ اس سے اچھا باغ عطا فرمایا کہ اس کے اندر جو انگور کا جو ایک خوشہ تھا، وہ اس کو اٹھانے کے لیے اونٹ جو ہے وہ اس کے اوپر رکھتے تھے، یعنی اتنا وہ بھاری تھا، اس کے اندر اتنی برکت تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، انسان جھکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کے خزانے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں مجھے اس سفر کے دوران چند چیزیں دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی کہ وہاں کتنی یعنی تیز دھوپ ہے، 30 ڈگری سے زیادہ، کہ میں آتا تھا تو واپس ہوٹل میں میرے ناک سے خون آ جاتا تھا، تو میں سر کو دھوتا تھا ٹھنڈے پانی سے، اور وہاں اس دھوپ کے اندر بڑی بڑی وینیں کھڑی تھیں، صاحب مخیر حضرات جو تھے وہ پانی کی بوتلیں لوگوں کو دے رہے تھے بلا تقسیم، 2 4، اسی طرح کھجور دے رہے تھے۔ یہ حال میں نے مدینہ پاک میں دیکھا، یہ حال میں نے مکہ میں دیکھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخیر حضرات ہیں کہ جن کے پاس اللہ نے دیا ہے، اور وہ آگے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، اور آج بھی جو ہے یہ چیز لوگوں کے اندر جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو دولت عطا فرمائے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہمدردی بھی عطا فرمائے غریبوں ناداروں کی، اور ان کی وہ مدد بھی کریں، تو اس سے نہ صرف یہ کہ ان کو برکت حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس معاشرے کے اندر بھی برکت ہوتی ہے، اور بہت سی برائیوں سے اور مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے بچاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، انا الی ربنا راغبون، ہم نے جو بات کی تھی، ہم نے جو کام کیا تھا، ہم اللہ سے دور ہو گئے تھے، اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لوٹتے ہیں، یعنی رجوع کرتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جتنی خوشی اس انسان کو نہیں ہوتی ہے جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی زیادہ خوش ہوتا ہے بنسبت اس بندے کے کہ جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کنکلوڈ کیا کذالک العذاب، یہ جو واقعہ باغ والوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں دکھایا ہے، سنایا ہے، اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ کا عذاب آتا ہے، اسی طرح عذاب آتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو اس سے بہت بڑا ہے۔ ویسے دنیا میں جو عذاب آ جائے انسان ریئلائز کر لے اور توبہ کر لے، تو یہاں دنیا میں تو آسانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے، لیکن آخرت میں جو ہے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اور اگر ہم توبہ کریں گے بھی تو توبہ ہماری قبول نہیں ہوگی۔ یہ آیت نمبر 33 ہے سورہ القلم کی، اس کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ درس میں بقیہ جو آیات ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو مبارک مہینہ ہے، یہ نہ صرف روزوں کا مہینہ ہے بلکہ یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔